حامد پچھلے 5 سال سے پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے چیئرمین کا ڈرائیور تھا اور آج تک اس کے ریکارڈ میں اسے نہایت محنتی اور وفادار گردانا جاتا تھا اور اس کی شخصیت بے داغ تھی، لیکن پھر بھی وہ کسی غلطی کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ اور دوسری اور نہایت اہم بات جو صرف حامد کے سوا کسی کو نامعلوم تھی وہ یہ کہ وہ پس پردہ را کا ایجنٹ تھا۔ آج سے 6 سال پہلے وہ نقلی دستاویزات کے ساتھ ایک پاکستانی کی حیثیت سے پاکستان میں داخل ہوا اور اس ملک کی چند ضمیر فروش کالی بھیڑوں کے مردہ ضمیر کی بھاری قیمت ادا کر کے ڈرائیور جیسی چھوٹی ملازمت حاصل کرنے میں کامیاب ہوا، لیکن یہ چھوٹی ملازمت اس کے بڑے مقصد کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے نہایت موزوں تھی، اور وہ انتہائی کامیابی سے اب تک انٹیلیجنس بیورو اور ملٹری انٹیلیجنس جیسے اداروں کی آنکھوں میں دھول جھونکتا جا رہا تھا۔ بارہا اس کے اپنے ادارے سے ایجنٹوں نے نامعلوم افراد بن کر لاکھوں روپوں کی آفر دی، اس کا امتحان لیا، اسے آزمایا گیا، لیکن ایک ایجنٹ ہوتے ہوئے اسے اس بات کا ادراک تھا کہ یہ اس کی آزمائش ہے، اور وہ آزمائش میں خود کو ملک کا وفادار شہری ثابت کرنے میں 100% کامیاب رہا۔ اسی کامیاب ریکارڈ کی وجہ سے وہ رو میں بھی مسٹر 100% کے نام سے مشہور تھا۔ اس نے کئی ملکوں میں ان کے اداروں کے اندر رہ کر انتہائی اہم راز چرائے تھے اور اس کو پکڑنا دشمن کا ایک خواب ہی رہا تھا۔ اسے دشمن ملک کی ایٹمی ہتھیاروں کی معلومات اور ان کی ایٹمی تنصیبات کا نقشہ چرانے کے لیے منتخب کیا گیا، اور ہمیشہ کی طرح اس بار بھی وہ کامیابی کے بالکل نزدیک تھا، کیونکہ آج صبح اسے ایک دوسرے ایجنٹ کے ذریعے جو نزدیکی میڈیکل سٹور پر بطور سیلز مین کام کرتا تھا لیکن حقیقت میں را کا ایک انفارمر تھا، میسج بھیجا گیا کہ آپ کی دوائی آ چکی ہے، لے جائیں، جس کا مطلب تھا کہ مطلوبہ دستاویزات آفس میں موجود ہیں، اڑا لو۔ اور حامد اسی انتظار میں تھا کہ کب رات کی سیاہی پھیلے اور وہ اپنے بے داغ ریکارڈ میں ایک اور کامیابی کا اضافہ کرے۔ ٹھیک رات کے 1 بجے جب ساری دنیا خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی، وہ اپنی پوری تیاری کے ساتھ رات کی تاریکی سے مماثلت رکھتا کالا لباس پہنے گھر سے باہر نکلا۔ اس کے دیگر ساز و سامان میں آفس اور تجوری کی ڈپلیکیٹ چابیاں اور 9mm پسٹل بھی شامل تھا۔ آفس اور گھر کا درمیانی راستہ طے کرتے ہوئے اسے محسوس ہوا کہ طوفانی موسم، تیز ہوائیں اور بارش بھی اس کی کامیابی کا سامان پیدا کر رہی ہیں، جن کی وجہ سے سڑکوں پر جو اکا دکا گاڑی نظر آتی تھی وہ بھی آج نظر نہیں آ رہی تھی، اور کالی گھٹاؤں کی وجہ سے تاریکی میں اضافے کی وجہ سے کسی کے دیکھنے کا خدشہ بھی کم تھا۔ انتہائی احتیاط کے ساتھ وہ آفس کے قریب کچرے کے ڈبے کے پاس پہنچا۔ مرکزی دروازے کے پاس کرسی پر بیٹھے گارڈ کو دیکھ کر اسے بالکل حیرت نہ ہوئی، کیونکہ اسی ادارے کا ملازم ہونے کے ناطے وہ گارڈ کی موجودگی سے آگاہ تھا، اور اس سے نمٹنے کے لیے بے ہوش کرنے والی ڈوپ گن وہ پہلے سے ساتھ لایا تھا۔ گن نکال کر اس نے گارڈ کی گردن کو نشانے پر لیا اور پھر نہایت مہارت کے ساتھ فائر کیا گیا ڈوپ گن کا ڈارٹ سیکیورٹی گارڈ کی گردن میں پیوست ہو گیا۔ گارڈ جس تیزی سے بینچ پر ڈھیر ہوا، اس سے ثابت ہوتا تھا کہ یہ کوئی معمولی ڈارٹ گن نہیں تھی، بلکہ پروفیشنل ایجنٹ کے استعمال کے لیے بنائی گئی تھی، جس میں انتہائی سریع الاثر دوا استعمال کی جاتی ہے جو سیکنڈوں میں دشمن کو دنیا و مافیا سے بے خبر کر دیتی تھی، اور انتہائی باریک سوئی ہونے کی وجہ سے ہوش میں آنے کے بعد کوئی تکلیف نہ ہونے سے متاثرہ شخص صرف یہ محسوس کرتا کہ شاید وہ گہری نیند سو گیا تھا۔ گارڈ کو بے ہوش کرنے کے بعد اس نے گارڈ کے پاس جا کر اس کی گردن سے سوئی نکالی اور گارڈ کو اس طریقے سے بٹھایا کہ دیکھنے والا سمجھے کہ وہ بیٹھے بیٹھے سو گیا ہو۔ اب اگلا مرحلہ سیکیورٹی کیمرے کی آنکھ سے بچنے کا تھا، اور اسے اس بات کا ادراک تھا کہ بجلی بند ہونے کے فوراً بعد جنریٹر آٹومیٹک سٹارٹ ہوتے ہیں اور کیمرے دوبارہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اس دوران کیمرے ری سٹارٹ ہونے کے عمل کی وجہ سے دوبارہ ریکارڈنگ تقریباً 1 منٹ کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے، اور اس کے لیے صرف یہ 1 منٹ کا عرصہ کافی تھا۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہونے کے لیے اور بجلی بند کرنے کے لیے وہ اس بلب کی طرف بڑھا جو گارڈ کے بینچ کے اوپر لگا تھا۔ بلب اتار کر اس کے اوپر 1 روپے کا سکہ رکھنے کے بعد جب اس نے دوبارہ بلب کو ہولڈر میں رکھ کر دبایا تو ایک دھماکہ ہوا جس سے فیوز اڑا اور بجلی آف ہو گئی۔ سکہ نکال کر بلب دوبارہ ہولڈر میں لگا کر وہ پھرتی سے آفس کے دروازے کو ڈپلیکیٹ چابی سے کھول کر اندر داخل ہوا اور چیئرمین آفس کی طرف بھاگنے لگا۔ کیمرے سے